أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ یہ سورۃ العلق ہے۔ یہ جو سورت ہے اس کی ابتدائی جو 5 آیتیں ہیں، قرآن مجید میں سب سے پہلے یہی ابتدائی 5 آیتیں نازل ہوئی ہے۔ کس طرح نازل ہوئی ہے اس کی پوری تفصیل جانیے۔ بخاری شریف کے اندر ہے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب نبوت دینے کا وقت قریب آ گیا تو اس وقت حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تنہائی بہت پسند تھی۔ آپ تنہائی پسند ہو گئے تھے، شہر سے دور نکل جاتے، تنہائی میں اللہ کا ذکر کرتے۔ اور ایک بات یاد رکھیے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چونکہ معاشرے کو دیکھ رہے تھے، زنا عام تھا، جوا عام تھا، انسان کی عزت ختم ہو چکی تھی، بڑوں کا ادب ختم ہو چکا تھا، معمولی چیزوں پر ایک دوسرے کا قتل ہو رہا تھا۔ جب یہ چیزیں حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھی تو حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو رو کر مانگ رہے تھے کہ اللہ بس ایسا علم اتار دیجئے کہ جس علم کی روشنی میں یہ جہالت ختم ہو سکے، یہ گندگیاں ختم ہو سکے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تڑپتے رہے۔ آپ کا یہ معمول ہو گیا کہ آپ جبل نور پر واقع جو غار حرا تھا وہاں تشریف لے جاتے، آپ 4 5 دن بلکہ ہفتہ بھر وہیں قیام فرماتے۔ بعض مرتبہ تو ایسا ہوتا ہے کہ مہینہ بھر آپ وہاں ٹھہر جاتے، آپ تشریف لاتے، مہینے کے بعد حضرت ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا توشہ وغیرہ باندھ دیتی، پھر آپ وہاں چلے جاتے۔ آپ کو جو ہے نبی بنایا گیا، یعنی ابھی وحی اتری نہیں ہے، اس سے 6 مہینہ پہلے سچے خواب آنے لگے۔ آپ جو بھی چیز خواب میں دیکھتے اس کا نتیجہ اور رزلٹ بالکل دن کی روشنی کی طرح سامنے آ جاتا۔ اب سنیے کیا ہوا۔ اب جو ہے روایتوں کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ آپ معمول کے مطابق غار حرا میں تشریف فرماتے، آپ اچانک غار سے باہر تشریف لاتے ہیں، پانی قریب میں ہے، جبرائیل علیہ السلام جو ہے نازل ہوئے۔ پہاڑ پر جو پانی جہاں تھا وہاں آپ پہاڑ پر پانی جم جاتا ہے، وہاں وہ پانی مراد ہوگا، یا پھر آپ جو استعمال کرنے کے لیے پانی لے گئے وہ مراد ہوگا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پہلی مرتبہ فضا سے آواز لگائی، یا محمد یا محمد۔ آپ ادھر ادھر دیکھنے لگے، اتنے میں فرشتہ انسانی صورت میں متشکل ہو کر سامنے آ گیا۔ پھر آپ سے کہا اقرا پڑھو۔ اقرا کے معنی آتے ہیں پڑھو۔ ظاہر سی بات، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو انسانی صورت میں آئے تھے وہ جو ہے حضرت وہ ٹکڑا تھا جس پر یہ لکھ کر آئے تھے کہ اقرا۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو ظاہر سی بات ہے آپ پڑھنا جانتے نہیں تھے، تو آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جو ہے کہا کہ اقرا پڑھو۔ آپ نے فرمایا میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سینے سے لگا کر زور سے اتنا دبایا کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے مجھے بہت تکلیف ہونے لگی۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے چھوڑ دیا، کہا پڑھو۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دوبارہ پکڑ کر دوبارہ دبایا، پھر چھوڑ کر کہا اقرا۔ فرماتے ہیں کہ تیسری مرتبہ بھی میرا یہی جواب تھا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھر دبوچا، پھر دبایا۔ فرماتے ہیں کہ
سخت تکلیف ہوئی، لیکن جیسے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے چھوڑا اور کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری زبان جو ہے بالکل جاری ہو گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جو کچھ پڑھنے کے لیے کہا تھا میں نے پڑھ لیا۔ اب ہمیں اور آپ کو آگے جو سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اس وقت یہ 5 ابتدائی آیتیں جو ہے نازل ہوئی، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پڑھ کر سنائی، حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان آیتوں کو پڑھا۔ لیکن یہ جو عجیب و غریب واقعہ تھا، اس کا حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر گہرا اثر ہوا۔ آپ کو سخت بخار آ گیا، آپ پر دہشت طاری ہو گئی، آپ گھر تشریف لے جاتے ہیں، آپ پر کپکپی طاری ہے۔ رفیق حیات سے فرمایا کہ مجھے سردی لگ رہی ہے، زملونی، مجھ پر کپڑا ڈال دو، چادر ڈال دو۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ظاہر سی بات ہے جب حضرت ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ واقعہ رکھا تو حضرت ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تسلی دی۔ کیا تسلی دی؟ بخاری شریف کے اندر الفاظ موجود ہے کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا۔ اب دیکھیے کہ بیوی کی ذمہ داری کیا ہے کہ جب شوہر ٹینشن میں ہے، شوہر پریشان ہے، تو بیوی کی ذمہ داری ہے کہ شوہر کو دلاسا دے، شوہر کو تسلی دے۔ یہ ایک بیوی کی ذمہ داری ہوتی ہے، اس لیے کہ اگر شوہر ٹوٹا ہوا ہے، ایسے وقت میں بیوی کا ساتھ نہیں ہوگا تو شوہر کبھی کامیابی کی طرف بڑھ نہیں سکتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ یہ جملہ ہم سنتے ہیں کہ شوہر یا مرد کی کامیابی کے پیچھے ایک عورت کا سب سے بڑا ہاتھ ہوتا ہے، اس کا کردار ہوتا ہے، اس کا رول ہوتا ہے۔ اب یہاں دیکھیے، نبوت کو آگے بڑھانے کے لیے، نبوت کی گاڑی کو آگے بڑھانے کے لیے سب سے بڑا سپورٹ جس کا ملا ہے وہ عورت کا ملا ہے۔ اللہ اکبر! ایک عورت کے اندر اللہ نے کتنی صلاحیت رکھی ہے۔ کیا جملہ فرمایا ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ لا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ آپ کو رسوا تک نہیں کرے گا۔ آپ سوچئے کیسا جملہ کہا، یہ نہیں کہا اللہ آپ کو تباہ نہیں کرے گا، بلکہ کہا اللہ آپ کو رسوا بھی نہیں کرے گا۔ رسوائی پہلا اسٹیپ ہے، پہلا درجہ ہے، یعنی اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا تو تباہ تو بطریق اولا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ تو فرمایا آپ تو 5 کام کرتے ہیں، انک لتصل الرحیم، آپ جوڑنے کا کام کرتے ہیں، آپ توڑنے کا کام نہیں کرتے ہیں، اور جو جوڑنے کا کام کرتا ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا، کبھی رسوا نہیں ہوتا۔ کتنا بڑا پیغام دے گئی ہے حضرت ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم جوڑنے کا کام کرتے ہیں تو دنیا کی ساری طاقتیں مل کر ہمیں رسوا نہیں کر سکتی۔ تو پہلا کام انک لتصل الرحم۔ پھر دوسرا جملہ فرمایا وتحمل الکل، آپ بوجھ اٹھاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، بوجھ اٹھانے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ کوئی بوڑھا جا رہا ہے، آپ نے اس کے پاس سے لے لیا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ابا جان جو ہے یا چچا جان میں آپ کا بوجھ اٹھا لوں گا، یا اسی طرح جو پریشان حال ہوتے ہیں آپ ان کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں۔ یاد رکھیے جو نوجوان کسی کا بوجھ اٹھاتا ہے وہ کبھی رسوا نہیں ہوتا۔ پھر فرمایا وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومِ، ہاں جو کما نہیں سکتے ہیں آپ ان کے لیے کماتے ہیں، بیواؤں کے لیے کماتے ہیں، لولے لنگڑے لوگوں کے لیے کماتے ہیں۔ آپ جب لوگوں کے لیے کماتے، آپ اپنے لیے نہیں کماتے، آپ بیواؤں کے لیے کماتے ہیں تو اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ پھر چوتھے نمبر پر فرمایا وَتَقْرِي الضَّيْفَ، ہاں آپ مہمان نواز ہیں، آپ مہمانوں کا خیال کرتے ہیں۔ آج ہماری سوسائٹی کا حال کیا ہے، گھر میں مہمان آ گئے تو ہمارے پیشانی پر بل پڑ جاتے ہیں، ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب ان کو کون کھلائے گا، کہاں سے لائیں گے۔ اور یہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ بتلائی جا رہی ہے کہ آپ مہمان نواز تھے، اور جو مہمان نواز ہوتا ہے وہ کبھی رسوا نہیں ہوتا۔ اور پھر اخیر میں فرمایا وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اللہ کی طرف سے جو حالات آتے ہیں، سیلاب آئے، زلزلے آتے ہیں، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، آپ ان کی مدد کرتے ہیں۔ جب آپ یہ 5 کام کرتے ہیں تو اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر! بیوی کیسی تسلیاں دے رہی ہے۔ ضرورت ہے اس وقت کی عورتوں کو کہ وہ شوہروں کو تسلی دے، دلاسا دے، ان کی پیٹھ کے پیچھے اپنا ہاتھ رکھے، تب جا کر شوہر کامیاب ہو سکتا ہے۔
ایک بات شوہروں سے کہوں گا کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کتنی بڑی بات ہم کو سمجھائی ہے۔ وہ کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی یہ سائیکالوجسٹ کے بہت بڑے ماہر ہیں، لوگ ڈاکٹروں کو دیکھتے کہتے ہیں کہ یہ سائیکالوجسٹ کے بہت بڑے ماہر ہیں، نفسیات کے بہت بڑے ماہر ہیں۔ میں کہوں گا کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑھ کر سائیکالوجسٹ کا کوئی ماہر دنیا میں پیدا نہیں ہوا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ جاننا چاہتے تھے کہ میری بیوی اس معاملے میں مجھے ساتھ دے رہی ہے کہ نہیں دے رہی ہے، تو اس کے لیے آپ نے بیوی کے سامنے جا کر یہ نہیں کہا کہ میں نبی بننے والا ہوں یا میرے ساتھ اس طرح کا بڑا واقعہ پیش آیا، بلکہ آپ نے اس انداز سے پیش کیا کہ بیوی سہم گئی اور بیوی نے جو ہے تعاون کیا۔ اس لیے ضرورت ہوتی ہے کہ بیوی کو ساتھ کس طرح لے کر چلنا، اس کے لیے بھی ایک علم کی ضرورت ہوتی ہے، ایک فن کی ضرورت ہوتی ہے، ایک مہارت کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج بیویاں جو ساتھ نہیں دے رہی ہے شوہروں کو، اس کی بھی کچھ وجوہات ہیں کہ شوہر آ کر اپنی بڑائیاں بیان کرتے ہیں تو بیوی کو بھی اچھا نہیں لگتا، ہاں بہت بڑے ہوں گے تم اپنے گھر کے، باقی تم کیسے ہو ہم تم کو جانتے ہیں۔ اور ایک دوسرا رخ ہوتا ہے کہ شوہر اپنی بڑائی بیان نہ کرے بلکہ اس طرح اپنے آپ کو پیش کرے کہ وہ خود ڈرا ہوا ہے، پریشان حال ہے، تو ایسے وقت میں جو ہے عورتیں ان کا تعاون کرتی ہے۔ یہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا۔ بہرحال پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرف تسلی دے رہی ہے، مزید تسلی کے لیے کہ مزید تسلی ہو جائے آقا کو، اس کے لیے اس وقت کے بہت بڑے عالم حضرت ورقہ ابن نوفل رحمہ اللہ تعالی یا رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے یہاں تشریف لے جاتی حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر۔ یہ وہ شخص تھے جنہوں نے شرک کو چھوڑ دیا تھا، پرانی کتابوں کا مطالعہ کرتے تھے، انجیل کو جو ہے عربی زبان میں منتقل کیا تھا۔ کہا کہ بھائی دیکھو یہ آپ کا جو بھتیجا ہے اس کی بات سنو، یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو حضرت ورقہ نے جیسے ہی یہ بات سنی تو کہا ارے یہ تو وہی ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر اتارا گیا۔ ظاہر سی بات ہے، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں فرما دیا کہ آپ پر جو نازل ہوا ہے وہ وہی ہے۔ تو پھر آگے فرمایا کاش میں اس وقت جوان ہوتا جب یہ لوگ آپ کو شہر سے نکال دیں گے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تعجب سے کہا کہ ہاں کیا لوگ مجھے نکال دیں گے، حالانکہ میں ان کی خدمت کرتا ہوں، یعنی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں۔ حضرت ورقہ نے فرمایا ہاں جو بھی انسان ہے اس پر اگر اس طرح کی چیز نازل ہوتی ہے تو ان کے دشمن پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو پھر آگے فرمایا کہ اگر میں اس وقت زندہ رہا تو آپ کی مدد کروں گا، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا اس واقعے کے 3 دن کے بعد حضرت ورقہ انتقال کر جاتے ہیں۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ سفید لباس پہنے ہوئے حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ شخص اچھے حالات میں ہے۔ بہرحال تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدائی آیتیں نازل کر کے بہت بڑی بات کہہ دی۔ کیا کہہ دیا؟ اے لوگو جہالت ختم کرنا چاہتے ہو اور تم کمال حاصل کرنا چاہتے ہو تو قرآن کا جو علم ہے اس کو حاصل کرو۔ اور پھر اس کو عجیب مثال سے سمجھایا کہ میرے بندو میں نے تمہیں گوشت کے لوتھڑے سے کتنا خوبصورت انسان بنایا ہے، اگر گوشت کا لوتھڑا رہنے دیتا تو تم کہاں خوبصورت معلوم ہوتے۔ تو جو اللہ گوشت کے لوتھڑے سے تمہیں خوبصورت بنا رہا ہے وہ اللہ یہ چاہ رہا ہے کہ تم علم حاصل کر کے خوبصورت بن جاؤ۔ یاد رکھیے اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں جہالت ہوگی وہاں خوبصورتی نہیں بدصورتی ہوگی، وہاں انسان خوبصورت کبھی نہیں ہو سکتا جہاں جہالت ہوگی۔ انسان اگر چاہتا ہے کہ جس طرح وہ ظاہر میں خوبصورت ہے تو وہ باطن میں اور صفت کے اعتبار سے خوبصورت بنے، تو اسے چاہیے کہ وہ قرآن کا علم حاصل کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔